اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہم نے سماعت کی، لیکن چونکہ ہمارا جو مضمون سورہ کہف کا بھی پورا نہیں ہوا، اسی لیے اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کل گفتگو کا اختتام حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف پر ہوا تھا۔ آپ جلالین کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ اکثر علماء کا قول ہے کہ وہ ولی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے سید الانبیاء کو بھی دیکھا، آپ کی بھی زیارت کی، اس لیے وہ شرف صحابیت پر بھی فائز۔ اور آپ نے سنا کہ بہت سے اولیاء نے ان کی زیارت کی، ملاقات کی۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، حالانکہ یہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے پہلے، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک ہی دعا بتائی تھی، اس کو پڑھتے رہے، روزانہ اس کو 70,000 مرتبہ پڑھنا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو 24 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہوتا تھا وظیفہ، بہت مشکل ہوتی تھی، پھر کہنے لگے میں پڑھتا رہا تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ پھر میں فجر سے لے کے چاشت تک پڑھ لیتا تھا۔ اللہ نے مقام غوثیت پہ فائز کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلے جا رہے ہیں، پہچان میں نہیں آتے تھے کون ہے، خوبصورت سے بزرگ ہیں، سفید ریش ہے، اور چلے جا رہے ہیں۔ جب چلے گئے تو کسی نے عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا، عمر یہ کون تھے جو آپ کے کندھے پر اس طرح بلا تکلف ہاتھ رکھ کر چل رہے؟ تو کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، خضر تھے ملاقات کے لیے۔ اور ہمارے مرشد سرکار غوث پاک کا تو کیا کہنا ہے، پھر ان کے یہاں تو بار بار آتے رہے حضرت خضر علیہ السلام، بلکہ پھر ان کا واز سننے کے لیے بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک آواز لگاتے ہیں بیان کرتے ہوئے، او اسرائیلی رکو، ایک محمدی کا بیان سنتے جاؤ۔ تو کہا کہ بیان کے بعد کہا کس کو پکار رہے تھے؟ تو کہا وہ خضر تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو میں نے ان کو روک لیا، کہا کہ رکو میرا بیان سن کر کے جاؤ۔ ان کے حضرت خضر علیہ السلام کے پیروں کی تاثیر آپ نے سنی، جہاں قدم رکھتے ہیں ہریالی پیدا ہو، اسی لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ تو جس کے پیر کی طاقت یہ ہو تو اس کے لعاب کی طاقت کیا ہوگی۔ بات حضرت خضر علیہ السلام کی چل رہی تھی تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں خضر علیہ السلام کے بارے میں، انشاءاللہ رمضان شریف گزر جائے گا تو ہم پورا ایک بیان حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کریں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن یہاں مختصر تعارف کی بات چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک کلام لکھ کر کے لایا۔ کلام لکھ کر کے لایا تو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ خسرو اچھا لکھا، ملک الشعراء کا لقب ہے ان کا، حضرت خسرو کا، امیر خسرو طوطی ہند کہلاتے تھے، جواب نہیں تھا، اور فن موسیقی میں ان کے دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بڑے بڑے فنکار وہاں حیران رہتے تھے جو اللہ نے انہیں علوم سے نوازا تھا۔ حضرت خسرو کلام لکھ کے لاتے ہیں، حضرت محبوب الہی نے دیکھا، فرمایا اچھا لکھا ہے خسرو، لیکن سعدی کی بات الگ ہے، سعدی شیرازی کی بات الگ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور اچھا لکھا، کوشش کی تو کہا خسرو بہت اچھا لکھا لیکن سعدی کی بات الگ۔ اس طرح ہوتا رہا تو ایک دن امیر خسرو نے کہا، حضور مرشد یہ تو بتائیں سعدی میں کیا چیز ایسی ہے کہ سعدی کی بات ہمیشہ الگ ہوتی ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر ان کے سر پہ ڈالی، امیر خسرو کی، تو کیا دیکھا کہ دربار رسالت سجا ہوا ہے،
اور آقائے کریم جلوگر ہیں اور فرماتے سعدی پڑھو. سعدی پڑھتے بلغل الا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حضور ایسے جھومتے ہیں جیسے پھلدار ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جھولتی ہے. پھر ایک دن حضرت امیر خسرو کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی. خسرو نے پوچھا کہ سعدی کی زبان کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا تھا، اسی لیے ان کی زبان میں ان کے کلام میں اتنا اثر ہے. تو امیر خسرو نے کہا میرے منہ میں بھی ڈال دو. تو کہا نہیں، اس کے لیے حضور کی اجازت کی ضرورت ہے. جب تک اس بارگاہ سے اجازت نہ ہو میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو یہ تھوڑے مایوس ہوئے اور خانقاہ مرشد میں آئے، حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں آئے. تو کہا خسرو چہرہ کچھ اترا سا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہے. کہا وہ حضرت خضر ملے تھے اور ایسی بات کر رہے تھے تو میں نے بھی ان سے مانگا لعاب. تو کہا حضور کی اجازت درکار ہے. فرمایا میرا لعاب نہیں. حضرت محبوب الہی نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا. اور پھر جب کلام لکھا ہے خسرو نے اور محفل سجی ہے تو دیکھا کہ ایک خوبرو آدمی حضرت محبوب الہی کے بازو میں آ کے بیٹھا اور اس نے بہت داد دی. اس دن حضرت امیر خسرو کے کلام پر خسرو پڑھ رہے تھے، محبوب الہی سن رہے تھے اور بہت داد دے رہا تھا. جب محفل ختم ہوئی تو کہا حضور میں نے پہچانا نہیں، کہ اجنبی خوبرو آدمی تھا، ہند کا نہیں لگتا تھا لیکن تھا بڑا کہ داد بہت دیتا تھا. فرمایا بیٹے خسرو وہ شیخ سعدی شیرازی تھے جو تیرا کلام سننے آئے تھے. مرشد کے لعاب نے اتنی تاثیر بخشی کہ سعدی شیرازی بھی پھر روحانی طور پر ہی آئے ہوں جس اعتبار سے آئے ہوں. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں تھیں، میں نے سرسری طور پہ عرض کر دی. اب بھی وہ زندہ ہیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہے. تو آپ نے اور ہم نے جو قرآن میں واقعہ سنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سفر. آپ کل سن چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم روئے زمین پر ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی اور بھی ہیں اس کے پاس بھی کچھ ہے. تو آپ نے عرض کیا مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا وہ؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ وہیں ملے گا. کہ میں اس کو کیسے پہچانوں گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ مچھلی لے کر کے جانا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے گی، تیرنے لگے گی اور پانی میں رستہ بن جائے گا سورنگ کی طرح. سمجھنا کہ وہ وہی ہے. اور بھی پہچان بتائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی اور آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت یوشع ابن نون ابن افراہیم ابن یوسف علیہ السلام. یعنی یہ یوشع ابن نون کون ہوتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے ہوتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ نے حضرت یوشع ابن نون کو نبوت عطا فرمائی. تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر آپ نے مچھلی بھوند لی آگ پر اور آپ چلے. اس سے پتہ چلا کہ توشہ سفر ساتھ میں لے جانا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. اکثر انبیاء کا آپ ان کے سفر کال سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ توشہ ساتھ میں رکھتے تھے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں. اور ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی توشے کو ساتھ میں لے جانا یعنی سفر میں کچھ نہ کچھ ساتھ کھانے پینے کی چیز لے جانے کو پسند فرماتے تھے. اور آپ نے مچھلی بھون کر ساتھ میں رکھی. چلتے چلے گئے دریا کے کنارے کنارے. جب آپ دریا کے کنارے کنارے چلتے چلے گئے تو آپ ایک جگہ پر آرام کے لیے حضرت یوشع ابن نون کی
گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ لگی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس توشدان کے اندر بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ اچانک زندہ ہوئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دیا, سمندر میں چھلانگ لگا دیا اور وہ تیرنے لگی اور اس میں پانی میں رستہ بن گیا. تو حضرت یوشع ابن نون نے سوچا کہ جب حضرت بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا ان کو. یہ عجیب بات ہو گئی. یہ معاملہ ان کو نہیں پتا تھا چونکہ یہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان کی باتیں تھی کہ ہونا کیا ہے. وہ تو بس خادم بن کر کے چلے تھے ساتھ میں. تو شیطان نے بھلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو یاد نہ رہا اور یہ دونوں چلے گئے. تھوڑی دور گئے تو کچھ بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ توشدان سے ذرا نکالیے مچھلی جو ہم بھون کر گھر سے لائے تھے. کہا حضرت میں تو بھول گیا, وہ تو وہاں جب آپ سوئے تھے نا تو وہیں وہ زندہ ہو کر توشدان سے نکل کر کے دریا میں تیرنے لگی تھی, رستہ بن گیا. کہا رہے وہی تو ہماری منزل تھی. کہا میں تو بھول گیا. پھر اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر وہ واپس پلٹے. جب وہاں آئے تو دیکھا کہ 2 دریاؤں کا سنگم ہے وہاں, وہی جگہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں. وہاں ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر ڈال کر کے لیٹا ہوا ہے. اب اس پر مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کیے. کسی نے کہا بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا لیٹے ہوئے تھے. ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر ڈال کر کے لیٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے منہ سے چادر ہٹا کر کے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران, اے عمران کے بیٹے موسیٰ آپ پر بھی سلام. انہوں نے کہا بھئی آپ میرا نام کیسے جانتے؟ کہا جس نے بھیجا ہے اس نے بتایا ہے. اس نے بھیجا ہے, اس نے آپ کا نام بھی بتایا, آپ کے ابا کا نام بھی بتایا. پھر بہرحال گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علم الاسرار جانتے ہیں, علم باطن آپ کو کی معلومات آپ کو بہت ہے, اس لیے میں آیا ہوں تو تاکہ جو علوم آپ کو دیے گئے ہیں میں اس کو کچھ حاصل کروں آپ سے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو علوم آپ کے پاس ہے وہ مجھے نہیں پتا, اس کا علم مجھے نہیں ہے, اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے. لیکن میں آپ کو کیسے اجازت دوں اپنے ساتھ رہنے کی, کیونکہ آپ صبر نہیں کریں گے میرے ساتھ, کہ میرے کام تو پھر اسی علم کی بنیاد پر ہے نا تو جو مجھے دیے گئے ہیں. ہر آدمی اپنے علم کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. تو کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو کیسے میں آپ کو اجازت دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں انشاءاللہ آپ مجھے ساتھ لے لیں, میں صبر سے کام لوں گا, صبر کروں گا, میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا, آپ سے سوالات نہیں کروں گا, بس میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. کچھ دیکھنا چاہتا ہوں, میں وہ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ الجھیں گے نہیں, آپ صبر سے کام لیں گے, تو چلیے پھر چلتے ہیں. اب وہ تینوں چلے تو ایک کشتی نظر آئی, قرآن نے ذکر کیا کشتی نظر آئی. اب کشتی نظر آئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو ملاح تھا, جو کشتی چلاتا ہے نا, اس کو ملاح کہتے ہیں اور اس کو ناخدا بھی کہتے ہیں. تو جیسے گاڑی چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں نا, اور کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں. تو ملاح جو تھا اس کو آپ نے کہا بھئی رکو. تو تینوں کے نورانی چہرے تھے, چہرے چمکتے ہوئے تھے. تو چہرے دیکھ کر کے ملاح نے کنارے کی طرف کشتی لائی. تو جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں سمندری, تم کیا کر رہے ہو ایسے؟ تو ملاح نے کہا میں ملاح آدمی ہوں اور سمندری ڈاکوؤں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں, ان کے چہرے ایسے نورانی تھوڑی ہوتے ہیں. چہرے بھی تو بتاتے ہیں نا انسان کو پہچاننے کے لیے آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے. کہا وہ سمندری ڈاکوؤں کو, کیونکہ ہمارا
معاملہ تو سابقہ پڑتا رہتا ہے، سمندری میں رہتا ہوں، میرا سفر تو روزانہ کا ہے، میں پہچانتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ تو ان تینوں کو سوار کر لیا۔ اب سوار کیا تو ان کے چہروں کی بزرگی سے ملاح نے پہچانا، تو ازراہ ادب ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تینوں سے، اور انہوں نے خضر علیہ السلام کا بھائی ادھر پہنچا دو۔ اب کرایہ نہیں لیا تو اور بڑی بات، پہلے تو وہ کنارے پر آیا ان تینوں کے لیے، پھر کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کتنا اچھا آدمی ہے ملاح۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کمر میں بندھی ہوئی کڑاڑی نکالی، اور اس سے پہلے کہ کنارہ آتا اس کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جلال تو تھا ہی، آپ جانتے ہیں جلالی پیغمبر ہیں، طبیعت میں جلال تھا، تو وہ کڑاڑی سے جو ہے اس کا تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صبر نہ کر سکے، اور کہنے لگے کہ آپ کیسے ہو، کیسے انسان ہو آپ، کہ اس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، ہمارے ساتھ کرایہ تک نہیں لیا، کشتی میں ہمیں مفت میں بٹھایا، اور آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے میری بات پر، میں جو کروں گا آپ اس پہ، اس لیے میرا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکے گا، ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ مجھ پہ گرفت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی چلے مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے بھول کے گرفت کر لی، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب جیسے ہی کنارے پہ اترے، ایک سوال تو کر ہی لیا تھا، کنارے پہ جیسے ہی اترے تو اترنے کے بعد کچھ دور چلے تھے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان تمام بچوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کھیلتے ہوئے بچوں کے درمیان وہی خوبصورت بچے کے پاس گئے اور اس کا گلا دبا کر اس کو پٹک دیا، وہ بچہ وہیں مر گیا۔ اب یہ تو قیامت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ بے گناہ کا قتل، آپ نے بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے صبر نہیں کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دیکھ رہے تھے اس پر آپ کو تو سوال کرنا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک بچے کا خون کر دیا، کیسے کیا؟ پھر حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں صبر کر سکیں گے میرے معاملات پر، اب آپ اپنی راہ لیں، مجھے اپنے راستے جانے دیں۔ کہا نہیں چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ہم صبر سے کام لیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ سے نہ پوچھیں، ساتھ رہنے دیجیے گا، چلیے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں گاؤں میں پہنچے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، گاؤں کے لوگ ایسے بدتمیز قسم کے کچھ ہوتے ہیں نا، اس سے کچھ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ پورا گاؤں کے گاؤں ایسا مہمان نواز ہوتا ہے کہ کہیں جاؤ تو دل چاہتا ہے کہ یہیں رہ جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کہیں ایسے بھی کچھ بدتمیز ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہاں تو پھر رکے ہی نہ، ایسا ہوتے، مٹی مٹی کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اپنا گاؤں بہت اچھا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شہر کو ہمیشہ سلامت رکھیں، اس شہر میں اسلامی شعار سلامت رکھیں، گنبد و مینار کی آبرو سلامت رکھیں۔ کچھ خامیاں ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن محبت کے معاملے میں اس شہر کی کوئی مثال نہیں، محبت کے معاملے میں اس شہر کی کوئی مثال نہیں۔ میں ہندوستان بھر کے جنازوں میں، میتوں میں، شادیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جس اکرام کے ساتھ میتیں جاتی ہے اور جو انداز ہمارے یہاں ہوتا ہے محبتوں کا، پیار کا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یعنی کہ میں آپ کو کوئی دل نہیں دبا رہا ہوں، میں نے صحیح کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک بہت بڑے شہر میں گیا تھا، مہاراشٹر کا ہی بہت بڑا شہر ہے، نام نہیں لوں گا، وہاں کے لوگ سنیں گے تو وہ برا مانیں، بہت بڑے شہر میں گیا، میت میں گیا، تو میں نے دیکھا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہاں میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، گھر والوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں،
میں نے سوچا یا اللہ اگر یہ میرا شہر مالیگاؤں ہوتا تو سکرات سے لے کر کے لوگ بھاتی کھلانے تک کے بھیڑ لگی رہتی گھر پہ الحمدللہ. اور آدھی رات تو کچھ بھی ہو محلے والے تو جمع ہوتے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. آدھی رات کو کوئی مسئلہ ہو جائے پورا محلہ اپنے یہاں جمع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اچھی بات ہے. جو اچھائی ہے وہ ہے اور جو برائی ہوتی ہے تو میں اس پہ پھر بول ہی دیتا ہوں اصلاح کی نیت سے, برائی کی نیت سے نہیں. مجھے محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارا شہر مزید جو کمیاں ایسی دور ہو جائیں کہ لوگ اس کی مثالیں دیں کہ بھئی دیکھو وہاں بھی کچھ مسلمان. تو خیر محبت میں بڑا بے مثال ہے اپنا شہر, اللہ کا شکر ہے. اور یہ روزانہ کی محبت کیا کم ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کے بھاگنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو پیاس لگی ہوتی ہے, کچھ کی حاجتیں ہوتی ہے, کسی کو تراویح کے بعد فوراً چائے چاہیے ہوتی ہے, عادت ہے نا لوگوں. لیکن آپ کی محبت کتنی ہے, آپ بیٹھی ہوتے ہیں. پوری مسجد میں 80% لوگ تو جتنے آتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ تراویح پڑھ کے اور مسجدوں سے بھی ہمارے یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کو سلامت رکھے. اور کچھ بدتمیز قسم کے لوگ تھے, نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو پوچھا. حتیٰ کہ ان تینوں نے لوگوں کو کبھی کچھ کھلا دو ہمیں, تو کھانا تک نہیں دیا. کھانا طلب کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا. اب یہ تینوں جا رہے تھے, جب چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے, وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو بنائیں گے. تو ان لوگوں نے دونوں نے مل کر کے اس دیوار کو بنایا. اب دیوار بنانے پر کوئی اجرت بھی نہیں لی. جب کچھ نہیں لیا, کوئی اجرت نہیں طلب فرمائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب بھی نہ رہا گیا. آپ نے فرمایا جو وفا کرتا ہے اس کے ساتھ جفا کرتے ہو, جو جفا کرتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہو. یہ کیا معاملہ ہے. اور پھر فرمایا کہ حضرت اب تو میری مدت اور میعاد خود ہی پوری ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کے ساتھ اور دیر تک رہ سکوں گا. یہ مسئلہ کیا ہے مجھے بتا دیں, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا, یہ سب مجھے بتائیں, میں پھر اپنی راہ لیتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, چونکہ اللہ نے مجھے علم الاسرار آگے کیا ہونے والا ہے وہ علم دیا. دیکھو یہاں یہ بات آپ سمجھے, قرآن کہہ رہا ہے, ایک قرآن کہہ رہا ہے آگے کے معاملات اللہ نے کس کو دیے, علم لدنی کس کو دیا, خضر علیہ السلام. تو جب اللہ آگے کیا ہونے والا معاملہ ہے یہ خضر کو دے سکتا ہے, تو جس کے صدقے میں خضر پیدا ہوئے اس نبی کو نہیں دے سکتا. لوگ اس پہ لڑتے ہیں کل کیا ہوگا حضور کو نہیں معلوم. اللہ کے بندو ذرا حضور کی شان قرآن میں پڑھو, قرآن میں دیکھو, مت لڑو, امت کو فرقوں میں مت بانٹو. وہی باتیں کرو جو صحابہ کرتے تھے, اہل بیت کرتے تھے, اولیاء اللہ کرتے تھے. وہی باتیں کرو جو قرآن کر رہا ہے نا, قرآن میں دیکھو. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا موسیٰ یہ جو کشتی والا معاملہ تھا, جو میں نے کڑاڑی نکال کے کشتی توڑی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا. اصل معاملہ یہ تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جب یہ کشتی کنارے پر جائے گی تو بادشاہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے, اور جو کشتیاں خوبصورت ہے, اچھی ہے, وہ ملاحوں سے چھین رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھ پہ ہم پہ احسان کیا, تو ان کی کشتی خوبصورت ہے, اچھی ہے, یہ چھینی نہ جائے. تو میں نے ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے. جب عیب پیدا ہوگا تو یہ بادشاہ کے ہاتھ سے بچ جائے گا. اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا اچھا کیا. وہ بچہ کیوں قتل کیا؟ تو کہا کہ اس بچے کے متعلق مجھے علم تھا مجھے کہ اس کے ماں باپ پکے مومن ہیں, ایمان والے ہیں, سچے لوگ ہیں, اور یہ بچہ کافر ہونے والا تھا بڑا ہو کر, اور پکا کافر ہونے والا تھا. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر یہ جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اس کے کفر کی وجہ سے یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ آگے چل کے اپنے مومن ماں باپ کو کافر بنائیں گا. دیکھو کل کی بات ہے نا,
بلکہ آگے کی بات کب جوان ہوگا، کب کافر بنائے گا، یہ علم حضرت خضر کو ہے کہ نہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نے اس کو مار ڈالا، اور مار ڈالا تو مار ڈالنے کے بعد میں نے دعا کی، اللہ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے میری دعا سے پھر اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی دینے کا وعدہ کیا، اور وہ بیٹی ایک نبی کے نکاح میں جائے گی اور اس نبی کے ساتھ رہے گی، تو پھر اس سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ تو کافر کو مار ڈال کر کے ایک نبی کی ماں میری دعا سے پیدا ہو رہی نا، ان کا اس کے ماں باپ کا ایمان بھی بچ رہا ہے۔ اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا یہ بھی اچھا کیا۔ تو کہا کہ پھر وہ دیوار کیوں بنائی وہ جفاکار والے گاؤں والوں کی؟ فرمایا کہ وہ جو گاؤں تھا نا، تو وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اوپر کی پشت میں ان کا باپ نیک تھا، تو ان کا خزانہ اس دیوار کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یتیم بھئی ہمارے ساتھ جفا کس نے کی؟ گاؤں کے بڑے لوگوں نے کی، وہ تو یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، ننگا ہو جاتا، تو وہ لوگ لوٹ کر کے کھا جاتے خزانہ۔ اس لیے میں نے یتیم بچوں کی دیوار کو بنا دیا، کوئی وہ یتیم تھے اس لیے ان سے اجرت نہیں لی، اور ان کا خزانہ بھی چھپا دیا تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو وہ اپنی امانت اس میں سے نکال لیں گے۔ میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ کہا اچھا کیا۔ ان کا باپ اوپر نیک تھا، مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 7 پشت اوپر کا باپ نیک تھا، بعض کہتے ہیں 10 پشت اوپر کا باپ نیک تھا، بعض کہتے ہیں 17 پشت اوپر کا باپ نیک تھا۔ اس سے پتا چلا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو نیچے 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 نسلوں تک ان کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی۔ اس لیے ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں کہ آگے کی نسلوں کو یہ برکتیں ملتی رہیں۔ تو یہ تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو آپ نے سماعت فرمایا، اور قرآن مقدس میں آپ نے سنا، اور پھر اسی سے لگ کر کے ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سورہ یوسف کی شروعات میں سنا ہوگا کہ یہاں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہودیوں کے کہنے پر مکے والوں نے حضور علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تھے۔ ایک سوال تھا یوسف صدیق کے بارے میں جو سورہ یوسف پوری آ گئی، دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب بھی 15ویں پارے میں گزر گیا، کہ اس میں تو یہی تھا کہ وہ جواب حضور نے اتنا ہی دیا اللہ کے حکم سے کہ یہ امر ربی ہے روح، اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اور روح کے بارے میں بہت تفصیل بیان کرنے کی اور اس کے جو ہے وہ ڈیپ میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ امر ربی اللہ کا حکم ہے، بہت اس کی ڈیپ میں نہیں جانا، اس میں نہیں الجھنا، یہ ہے۔ اور تیسرا سوال تھا ان کا کیا کہ جو ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، تو ان کو بتائیے کہ ہم نے ان کو حکومت دی، سلطنت دی، دبدبہ دیا، ہیبت دی۔ اب ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ آپ ابھی کل بھی سنا آپ نے کہ یہ ذوالقرنین جو تھے خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد بھائی تھے دونوں، ذوالقرنین اور حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام۔ تو ذوالقرنین کے وزیر تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ اب دیکھیے یہ پھر جڑ رہی ہے بات، ذوالقرنین بادشاہ تھے اور ان کے وزیر تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ذوالقرنین ایک بوڑھی عورت کے بڑھیا کے بیٹے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہے۔ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا کس کے ہاتھ پہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پہ، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے کم و بیش 4000 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ واللہ عالم یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پہ تفسیر ساوی میں جو لکھا ہے، میں اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو ایک طالب علم ہوں، ہم تو کوئی نئی بات نہیں لا سکتے، جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے میں اسی کو آپ کو آ کر کے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔
اب جس کو مزید تحقیق کرنی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے کرتا رہے. میری حیثیت ایک ناقل کی ہے کہ کوئی میں بہت بڑا محقق نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز لاؤں، اور اب اپنی طرف سے کوئی کچھ لا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے. ہم پابند ہیں کتابوں کے، جو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی کرنا بھی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. اللہ اسی خدمت کو قبول کر لے تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تو یہ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور انہی کے صحبت میں وہ رہے، اور ان کی صحبت میں رہ کر وہ بہت نیک ہو گئے تھے. نبی کی صحبت میں رہ کر تو نیک ہی ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. صحیح ترین قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے تھے اور بادشاہ تھے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی. 2 مسلمان بادشاہ ہوئے اور 2 کافر بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. 2 مسلم بادشاہ میں تو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، اور دوسرے مسلم بادشاہ حضرت ذوالقرنین ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اس سے وہ سکندر اعظم جو ہے نا وہ ذوالقرنین نہیں ہے، کیونکہ یہاں آ کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سکندر الگ ہے جو قبل مسیح میں یونان میں تھا، اور یہ ذوالقرنین سکندر الگ ہے. دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہ تو آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ بابل شہر میں. لیکن سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پہ حکومت کی. یہ آدھی دنیا والا آدمی نہیں ہے، پوری دنیا پہ حکومت کی. اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ تاج پہنتے تھے تو ان کے تاج میں 2 سینگ ہوتے تھے. تاج میں، تاج کی ڈیزائن ہے، اس لیے ان کو ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا گیا. ایک وجہ. دوسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی مفسرین نے کہ پیدائشی طور پہ ان کے 2 حصے سر کے ابھرے ہوئے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. واللہ اعلم. ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے. ان کو بہت شوق تھا اور طلب تھی کہ آب حیات مجھے بھی مل جائے تاکہ میں ہمیشہ جیوں. اور یہ چلے تھے آب حیات کے لیے، آپ نے کل سن لیا، لیکن بہت دور گئے، بہت دور نکلے، لیکن ان کو نہیں. بھئی تقدیر کی بات ہے، ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا ہے، لیکن مل گیا حضرت خضر علیہ السلام کو، اس لیے وہ زندہ رہے. ذوالقرنین کا جو واقعہ آیا ہے قرآن شریف میں، تو خاص طور پہ اللہ نے ان کے 3 سفر کو بیان فرمایا. حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کو. اچھا ایک بات اور اس کو پوری کر دوں تاکہ بات ہو جائے. 2 بادشاہ مسلمان ہوئے، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 بادشاہ کافر ہوئے، ایک بخت نصر اور ایک نمرود. ان دونوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اب تیسرے آخری بادشاہ آئیں گے اور جو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے وہ ہے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے، وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے قیامت کے قریب قیامت. تو سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک سفر ان کا ہے جو مغرب کی طرف ہے. پہلا سفر، یہ پہلا سفر مغرب کی طرف انہوں نے کیا. تو وہ جو سفر تھا وہ ان کا آب حیات کی تلاش میں تھا. وہ تلاش کرتے کرتے اصل میں انہوں نے سام بن نوح، پرانی کتابوں میں ان کو کوئی کتاب نظروں سے گزری ہوگی کہ سام بن نوح کی اولاد میں کوئی صاحب ہوں گے جن کو آب حیات ملے گا، وہ آب حیات پئیں گے اور قیامت تک رہیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی تو سام بن نوح کی اولاد میں سے ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے کو مل جائے. لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ خالازاد بھائی کو ملنے والے. تو
تو اس کی تلاش میں وہ نکلے دور دور دور، اتنی دور گئے کہ پھر وہاں جانے کے بعد زمین ختم ہو گئی، زمین کے کنارے پہ وہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پھر پانی 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 ہی پانی، آگے اب زمین نہیں تھی، زمین ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے وہاں سورج کو دیکھا کہ سورج ڈوب رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، کہ سورج کیچڑ میں نہیں ڈوبتا، لیکن سمندر کے پاس کھڑے رہو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سورج سمندر میں غرق ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی، جہاں زمین ختم ہو گئی تھی وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی، جانوروں کی کھال پہنتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بدن پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ، تو آپ نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، اور جب گھیراؤ ڈال کر ان کو بے بس کر دیا تو آپ نے ان پر دین پیش کیا، اسلام پیش کیا۔ جو ایمان لائے وہ ایمان لائے، جو نہیں لائے تو وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے۔ تو جو ایمان لائے تو آپ نے ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا، ان کی مزید تربیت کی، اور پھر آپ نے دوسرا سفر کیا مشرق کی طرف۔ سکندر ذوالقرنین نے جب مشرق کی طرف سفر کیا تو گئے 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 اتنا آگے گئے کہ زمین کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے آپ، اور وہاں آپ نے سورج کو نکلتے دیکھا کہ جہاں سے سورج نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، وہاں بھی آپ نے دیکھا۔ تو ایسی قوم تھی جیسے ادھر دیکھی تھی مغرب میں، تو وہ بھی بڑے مضبوط لوگ تھے، کچھ کفر پر اڑ گئے تو ان کو تہ کر دیا، جو ایمان لے آئے تو ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا۔ پھر آپ نے تیسرا سفر کیا شمال کی طرف۔ یہ سفر بہت اہمیتوں کا حامل ہے، تیسرا سفر۔ 3 سفر میں یہ تیسرا بیان کیا گیا، 2 سفر آپ نے سن لیا، تیسرا سفر بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا سفر جو انہوں نے کیا شمال کی طرف، تو آپ وہاں پہنچے جہاں پر ایک ایسی قوم رہتی تھی کہ ان کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، اور ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ حضرت سکندر ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور ان کی زبان ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اشارے سے یا کسی ترجمان سے جس ذریعے سے بھی ذوالقرنین کے پاس انہوں نے ایک بات رکھی بمشکل تمام کہ ہم لوگ آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی امداد چاہیے، کیونکہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے یہ آتی ہے اور آنے کے بعد ہماری ساری فصلیں اجاڑ دیتی ہے، انسان بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، پرندے چرندے جو ہاتھ آتا ہے سب کھا جاتے ہیں، بہت پریشان کر رکھا ہے انہوں نے۔ اب ہماری مدد فرمائیں، مدد کریں آپ ہماری، وہ بہت جنگجو لوگ ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم کچھ چندہ اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں، کچھ پیسے آپ کو دے دیں، آپ ہماری کچھ مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تم نے مجھے مدد کے لیے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن ذرا میں اس قوم کو دیکھوں، یاجوج ماجوج کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں، وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اللہ کی شان۔ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے، اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نا، سام بن نوح، حام بن نوح اور یافس بن نوح۔
تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے، اور پوری دنیا کے اندر عرب میں، عجم میں، یہ گویا کہ ایشیا وغیرہ میں جو اولاد ہے یہ سب سام بن نوح کی اولاد ہے. یعنی ہم لوگ بھی سب چونکہ عجم میں رہتے ہیں تو مفسرین کے قول کے مطابق سام بن نوح کی اولاد میں سے. اکثر انبیاء کرام حضرت سام بن نوح کی اولاد ہے، اکثر سب کا شجر نسب سارے انبیاء کا کم و بیش سام بن نوح کی اولاد سے جا کے ملتا ہے. یہ مفسرین کی تحقیق ہے، کوئی حتمی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مزید اور بھی کوئی تحقیق پیش کر سکتا ہے اس پر. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں، تو ان کو منع کیا، لیکن کہا نہیں، اللہ نے مجھے ہیبت دی، طاقت دی، میں ان کو نپٹ لوں گا اگر وہ مجھے پکڑیں گے تو ان کی بستیوں میں گئے حضرت ذوالقرنین. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. یاجوج ماجوج 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک تو ان کے قد بہت لمبے، بہت لمبے قد کے، 40 ہاتھ لمبے ان کے قد ہیں، اور ان کی چوڑائی جو ہے وہ 20 ہاتھ ہے. لمبائی 40 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ. اور دوسری کیٹیگری ہے کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر برابر ہے. اور تیسری کیٹیگری اتنے چھوٹے ہیں ایک بالشت بھر کے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. یعنی 3 کیٹیگری ہے ان کی یاجوج ماجوج کی. لیکن تینوں کی خصوصیت کان کے معاملے میں ایک ہی ہے. ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک کان کو بچھا کے سوتے ہیں، دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے، اللہ کی شان ہے. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو. یہ مت سمجھو کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم نہیں ہیں، ہمارے سوا بھی اور ہے. کارخانہ قدرت میں بہت سجاوٹ ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ بس اپنی گویا کے کنویں کی دنیا میں مست ہے. قرآن کھول رہا ہے، اور جتنے بڑے مفسر کی بات آپ جتنے بڑے مفسر کی بات آپ تحقیق میں جائیں گے اتنی آپ کو مزید علم کے دریا ملتے جائیں گے، علم کے سمندر ملتے جائیں گے، آپ اس میں غوطہ-زن ہوتے جائیں گے. یہ حال ہے ان کا تینوں کا. لیکن وہ جانور، انسان، چرند پرند، کھیت کھلیان کھا جاتے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین جب آئے تو سمجھ گئے کہ معاملات آسان نہیں ہیں، یہ بیچارے غریب لوگ، ان کو بچانا ہے. تو آپ نے فرمایا کام کرو، میرے پاس لوہا لے کر آؤ تو میں دیوار تمہیں بنا دوں. تو 2 طرف سے پہاڑ تھے اونچے اونچے، ادھر سے وہ آ نہیں سکتے تھے. پہاڑ کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 50 میل کا ایک کھلا ہوا راستہ تھا، تو اس سے وہ آتے تھے. تو حضرت ذوالقرنین نے بڑا کام کیا کہ اس کے اندر آپ نے کھدائی شروع کروائی، اور اس وقت تک کھودتے رہے جب تک پانی نہ لگ گیا. اور جب پانی لگا تو اس میں پتھر ڈالی، پتھر ڈال کر کے اونچائی میں تقریباً جو ہے وہ 50 ہاتھ تک، الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ اس کی لمبائی بیان کی گئی ہے. 50 ہاتھ تک جو ہے وہ اس میں آپ نے پتھر ڈلوا کر کے، لوہے کی چادریں بچھا کر کے، اس میں کوئلہ بھرا، لکڑی بھری، اور اس میں آگ لگا دی. اور جب وہ آگ لگی پتھروں کے اندر اور وہ لوہے کی جالیاں بچھانے کے بعد، تو تانبا پگھلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین سے ان دونوں پہاڑ کے بیچ میں کوئی تیسرا پہاڑ نکلا ہے. یہ ذوالقرنین کا کارنامہ ہے جسے قرآن نے یہودیوں کے پوچھنے پر، مکے والوں کے ذریعے سے یہودیوں نے پوچھا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا. اب جب اتنی مضبوط دیوار دیکھی
تو وہ وہاں جو قوم رہتی تھی جو یاجوج ماجوج سے پریشان تھی، وہ خوش ہو کر کے کہا کہ تم نے تو بڑا کام کیا۔ دیکھو قرآن نیک لوگوں کی کیسی صفت بیان کرتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے بچاؤں کے لیے جو وہ دیوار بنی تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی کتنا بھی بڑا کام کر لو تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اس کا کریڈٹ میں نے کیا کرنا نہیں، اللہ نے لے لیا۔ کہا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ذوالقرنین کا یہ خلوص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر بتا دیا گیا کہ جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس کی وہ باقی رہتا ہے، جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے باقی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا تھا اخلاص سے ان غریبوں کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ دیوار قیامت تک باقی رہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تب تک وہ باقی رہے گی۔ روزانہ یاجوج ماجوج، اب آپ سن چکے کتنے طاقتور ہوں گے وہ بھائی، جو 40 ہاتھ لمبے ہوں، 20 ہاتھ چوڑے ہوں، 40 ہاتھ چوڑے 40 ہاتھ لمبے، اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ روز آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ آئے گا، یہ ہوگا، ساری تفصیل جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور دجال کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، یعنی اس کے ڈھیلا نہیں ہوگا، آنکھ کا جو اندر آنکھ میں ڈھیلا ہوتا ہے وہ آنکھ کا ڈھیلا نہیں ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس لیے اس کو کانا دجال کہا جاتا ہے۔ وہ آئے گا تو اپنے شعبدے بازی سے ایسا بھی کرے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسا دے گا۔ دجال کہے گا پانی برسا، شعبدے کی وجہ سے، استدراجی کیفیت کی وجہ سے پانی برسا تو پانی برس جائے گا۔ زمین کو کہے گا کہ سبزہ اگا تو سبزہ اگ پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو بلا کے وہ قتل کر دے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 ٹکڑے ہونے کے بعد وہ لاشا اس کا پڑا رہے گا تڑپتے ہوتے، وہ بلائے گا تو وہ ہنستے ہوئے خوشی خوشی واپس آ جائے گا۔ یعنی یہ سب دجال کرے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے، دجال کے فتنے سے بہت کم لوگ محفوظ ہوں گے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کو پاؤ، اگر میں نے پایا، آقا فرماتے ہیں اگر میں نے پایا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اگر تم پاؤ میرا وصال ہو جائے، آقا نے فرمایا اگر میرے وصال کے بعد وہ آئے، اگر تم پاؤ تو پھر تم ایک کام کرنا کہ تم اس سے لڑنا، کیونکہ جو اس سے لڑے گا اللہ میری طرف سے اس کی حفاظت کرے گا، محافظ رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ پردہ ڈالا، حتمی بات حضور علیہ السلام نے یعنی اس کے آنے کی تاریخ وغیرہ متعین نہیں فرمائی کسی حکمت کے تحت، تو اشارے دیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب وہ ان کے چہرے اتر گئے، فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ دجال کا ذکر کیا تو ہم کو ایسا لگا کہ دجال یہیں کہیں جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا اور وہ ابھی نکل آئے گا، ہمیں یوں لگنے لگا جو تذکرہ فرمایا، تو ہم خوف زدہ ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خوف کیوں کرتے ہو، وہ تو جب آنا ہے وہ آئے گا، اس سے زیادہ مجھے خوف اس بات کا ہے کسی اور بات کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حضور علیہ السلام نے پھر یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا کہ ایک قوم ہوگی یاجوج ماجوج، تو وہ جو دیوار سکندر نے بنائی ہے روزانہ آ کر اس کو توڑتے ہیں وہ، اور جب توڑتے توڑتے اتنی وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں، یعنی وہ دیوار اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہے۔ تو پھر ان کا سردار کہتا ہے چلو اب کل آئیں گے، کل آ کر توڑیں گے۔ اب جب وہ کل کے لیے تھکار کے چلے جاتے ہیں تو جب کل آتے ہیں تو جہاں تک دیوار توڑی تھی اپنے آپ کو دیوار پھر بن جاتی ہے، اور پہلے جتنی مضبوط تھی اس سے زیادہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی کرتے وہ پھر آتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے جب سورج دکھنے لگتا ہے تو پھر کسی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ چلو، تو کہتے چلو اب کل کریں گے کام، پھر آتے ہیں تو اس سے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دجال آنے والا ہوگا، یعنی جب آخری وقت ہوگا، قیامت کے قریب کا وقت ہوگا، تو ان میں سے جب دیوار اتنی روزانہ جتنی ٹوٹتی ہے جب اتنی ٹوٹ جائے گی تو ان میں کا کوئی آدمی کہے گا چلو کل آ کے کام کریں گے، انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ لیں گے۔
تو جب ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا تو وہ جتنی توڑ کر کے گئے ہوں گے جب دوسرے دن آئیں گے تو ان کو اتنی ہی ملے گی اور وہ توڑ ڈالیں گے. دیکھو گمراہ اور بدترین لوگ بھی اگر انشاءاللہ کہیں تو انشاءاللہ میں کتنی طاقت ہے کہ روز صدیوں تک توڑتے رہے، بنتی رہی، توڑتے رہے، لیکن ایک دن کا انشاءاللہ تو ان کا کام ہو گیا. اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ اپنا ہر کام ہوتا رہے تو انشاءاللہ کہنا مت بھولا کرو. میں یہ کروں گا، میں وہ نہیں، میں کچھ نہیں، انشاءاللہ یہ کیا جائے گا، انشاءاللہ یہ ہوگا، انشاءاللہ یہ کریں گے. انشاءاللہ تو بھولنا ہی نہیں، انشاءاللہ بھولنا. ہمارے جماعت میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ، بہت اچھی تقریر کرتے تھے. ان جیسا مقرر نہیں گزرا ہے ماضی قریب میں. تو وہ جب تقریر کرتے تھے تو ساڑھے تین گھنٹہ تقریر کرتے علامہ نظامی علیہ رحمۃ. تو ان کی تقریر میں ایک بات آئی، وہ بیان کرتے تھے اکثر انشاءاللہ پر، کہ ایک شخص تھا جس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خریدوں. اس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خریدوں. اور گھوڑا خریدنے کے لیے جیب میں پیسے لیے. پیسے لینے کے بعد چلا تو کسی نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں گھوڑا لے کر آؤں گا. یا پھر ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا، معاف کیجئے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا لے کر آؤں گا. گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا لے کر آؤں گا. تو کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ بول. تو کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی، جیب میں پیسے موجود ہے، بازار میں گھوڑا موجود ہے، ملے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی دیندار رہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ انشاءاللہ بولے سے بغیر انشاءاللہ کی بات نہیں کرتے. تو کہا کہ میری جیب میں پیسے ہے، میں بازار میں جانے کے لیے نکلا ہوں، بازار میں گھوڑا ہے، پیسہ بھی ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، جانا اور لانا، اس میں انشاءاللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں. آگے چلا، کسی نے جیب کاٹ لی، کسی نے جیب کاٹ لی. جیب کٹ گئی تو واپس آئے، کیا ہوا گھوڑا نہیں لائے؟ تو کہنا انشاءاللہ اب گھر جائیں گے، پھر انشاءاللہ پیسے جمع کریں گے، پھر انشاءاللہ پھر بازار جائیں گے، پھر انشاءاللہ گھوڑا لائیں گے. تو بھئی ایک بار انشاءاللہ کہنے میں آپ کو بخار آ رہا تھا، ابھی اتنا انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آج سمجھ میں آ گیا، اپنے اوپر جو بہت زیادہ لوگ بھروسہ کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا کہ پیسے بھی تھے، گھوڑا بھی تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے کام نہیں ہوا. جو کام اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میں نے بچپنے میں ان کی تقریر سنی تھی کبھی، بہت پہلے، اس سے ہلکا سا دھندلا سا یہ اقتباس ان کی تقریر کا یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس لیے کہتا ہوں کہ نہ جیب کے پیسوں پہ بھروسہ کرو، نہ بازار اور مارکیٹ کی چیزوں پہ بھروسہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یاجوج ماجوج کہیں گے، حالانکہ وہ لوگ ظالم لوگ ہیں، ظالم ہے وہ قوم، لیکن ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر کے دیوار توڑ دیں گے، تو جہاں جتنا کام ٹوٹا ہوا تھا اتنا ہی ان کو دوسرے دن آ کر کے ملے گا اور وہ دیوار توڑ دیں گے. اب توڑیں گے تو پھر وہ نکلیں گے قیامت کے قریب اور وہ طوفان مچائیں گے کہ وہ سمندروں کا پانی پورا پورا پی ڈالیں گے، دریاؤں کا پانی پورا پورا پی ڈالیں گے. گائے ملے گی وہ کھا جائیں گے، خنزیر ملے گا وہ کھا جائیں گے، جانور، کتے، پرندے، چرند وہ سب کھا جائیں گے. بہت تنگ کریں گے لوگوں کو. اور ان کا دور کب ہوگا؟ وہی دجال والا دور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والا دور، وہی دور میں آئیں گے. مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ٹی وی پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آ چکے، نکل گئے یاجوج ماجوج. کچھ لوگوں نے یہ بھی ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ کچھ لوگوں نے تحقیق کر کے یاجوج ماجوج کا پتہ لگا لیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، جب تک قرآن اور احادیث میں ایسی بات نہ پڑھو جس کے لیے تعویل کیے بغیر بات نہ بنتی تو وہاں تعویل کی جاتی ہے. بات تو صاف صاف ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے بیچ میں دیوار بنا دی گئی ہے، وہ بھی ادھر نہیں آ سکتے، وہ دیواریں چاٹتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہ مارکیٹ میں بھی فلاں چیز
وہ ہے اور وہ یاجوج ماجوج ہے، اور اس کا مطلب یہ یعنی گھما پھرا کر قوم کو الجھانا۔ یہ یاجوج ماجوج آزاد کب ہوں گے؟ یہ امام مہدی کا دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، دجال کا دور ہوگا، اس وقت یہ لوگ نکلیں گے۔ بلکہ جب یہ پانی پی جائیں گے نا دریاؤں کا اور سمندر کا، تو پیچھے آنے والے لوگ کہیں گے یہاں کہیں کبھی دریا تھا کہ نہیں تھا، ایسا خشک کر دیں گے، کھیتیاں کھا جائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سن چکے کہ وہ قریب قیامت آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پہ وہ آئیں گے، تو وہ لوگ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انسانوں کو مار مار کر کے پھر وہ آسمانوں پر بھی تیر چلائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم آسمان والوں کو ہی مار ڈالیں گے۔ اللہ ان کا امتحان لے گا، جب ان کا تیر جائے گا اور جب تیر واپس آئے گا تو خون میں بھرا ہوا آئے گا، تو وہ سوچیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو ہی مار ڈالا، ایسے خوش ہو رہے ہوئے۔ پھر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تو کوہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ رہیں گے کہ چاروں طرف سے یاجوج ماجوج ان کو گھیر لیں۔ اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے گائے یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے دور میں جیسے آج 100 دینار کی یعنی 100 سونے کے سکے کی قیمت ہے نا، ویسے لوگوں کو گائے کی منڈی یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ملے گی، یعنی جو قیمت اس دور میں تھی 100 سونے کے سکوں کی، 100 ویسے اتنی چیزوں کی گرانی ہو جائے گی، اتنی مہنگائی ہو جائے گی اس دور میں، آسانی سے کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہوں گے، یہ حالت ہوگی۔ تو اس وقت وہ لوگ پہاڑ پر طور پر محصور ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کر گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے اللہ انہیں ختم کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدی میں، ان کی گردن میں، ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے، ایسے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب وہ مر جائیں گے، وہ ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جلدی نہیں مرتے، ان میں کا ایک آدمی کو موت اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اپنے جن کو اس نے پیدا کیا ہے ان کے 1000 بچے نہ وہ دیکھ لے، اور وہ 1000 لوگ جوانی میں نہ پہنچ جائیں، ان کا یعنی ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنی نسل کے 1000 لوگوں کو، پوتا پوتیوں کو جب تک نہیں دیکھ لیتا ہے، جوان ہوتے ہوئے ہتھیار سنبھالتے ہوئے، تب تک کہ ان کو موت نہیں آتی، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہیں۔ اب سوچو کہ ایک ایک آدمی 1000 کو دیکھے بغیر نہیں مرتا، ہمارے ہاں تو 10-15 کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا، زیادہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان کا حال یہ ہے۔ تب کتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو ان کے گدی کے اندر جب گردنوں کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوں گے تو وہ مر جائیں گے، وہ مریں گے تو لاشیں پڑی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زمین پہ کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں بدبو نہ ہو ان کی لاشوں کی، پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ ان کے لیے کوئی انتظام کر دے کہ ہمیں نجات ملے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گدھ کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے وہاں لے جا کے پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ تو جو ان کی تلواریں، جو ان کے تیر اور جو ان کے ہتھیار جو اب بچ گئے ہوں گے، تو مسلمان جب ان کو جلانے جائیں گے تو 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے۔ ان کے تیر تلواریں اتنی زیادہ ہوگی، ان کے ہتھیار جو بھی ہوں گے 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جلنے سے زمین پھر گندی ہو جائے گی، سب ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کے دعا کریں گے اللہ اس سے نجات دے، تو پھر ایک خوشگوار بارش ہوگی اور پوری زمین دھل دی جائے گی، صاف ہو جائے گی پوری زمین، اور پھر زمین سے کھیتی پیدا ہوگی۔ پھر ایسی برکت کا دور آئے گا کہ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے،
ایک انار کے سائے میں کئی لوگ آرام کریں گے، پھر ایسی برکت کا دور ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر پھر اسلام ہی اسلام ہوگا، مومن ہی مومن ہوں گے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کیونکہ دجال بھی قتل ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ شادی فرمائیں گے، مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ حکومت فرمائیں گے، آپ پوری کائنات کے بادشاہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 مسلمان سمٹ جائیں گے، اور سمٹتے سمٹتے پھر اتنی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے، ایک خوشگوار ٹھنڈی رحمت کی ہوا چلے گی مسلمانوں کے بغل کے نیچے سے، اور سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کافر 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 ہی رہ جائیں گے، اور پھر اللہ قیامت کافروں پر قائم فرمائے گا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہے مختصر سا خلاصہ جو میں نے سورۃ الکہف کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پیش کیا۔ جو اس میں اچھی سچی باتیں تھیں وہ اللہ رسول کی طرف سے تھی۔ اگر کسی مفسر کا قول پیش کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ میرے نفس کی خطا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر آگے سورہ مریم آیا ہے، لیکن اپنا سورہ مریم آئی ہے لیکن اپنا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے کہیں وہ مضمون آئے گا تو وہ بیان کر دیا جائے گا۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا